السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ نواز شریف یا راحیل شریف اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، یہ سب افواہیں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے اسامہ بن لادن کو غلطی سے شہید کہا تھا یا یہ حکومت کی نئی پالیسی ہے؟ دوستوں، آج ان موضوعات پر بات ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آنا چاہتے ہیں اور سیاسی رہنماؤں سے، اپوزیشن لیڈر سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ حکومت اور نیب بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لانے میں سنجیدہ ہے اور کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ملزموں یا مجرموں کی تبدیلی کا کوئی معاہدہ نہ ہونے کے باعث حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ انٹرپول کے ذریعے نواز شریف کو واپس لائے۔ ہمارے سامنے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی بھی مثال ہے، جو قتل، اقدام قتل سمیت کئی سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں، لیکن حکومت کوششوں کے باوجود انہیں وطن واپس نہیں لا سکی۔ نواز شریف تو سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کے خلاف کیسز اور فیصلوں سے سیاست کی بو بھی آ رہی ہے اور وہ بھی یہی الزامات لگا رہے ہیں۔ ایسے میں برطانیہ نواز شریف کو ان کی مرضی کے بغیر پاکستان واپس جانے کا نہیں کہے گا۔ نواز شریف اگر پاکستان نہ آنا چاہیں، ان کے پاس سیاسی پناہ حاصل کرنے سمیت کئی آپشنز ہیں، وہ کسی اور ملک میں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل حکومت اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ اتنے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں عمران خان سمیت ہر وزیر اور مشیر یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، اور یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے پر پچھتا رہے ہیں، یعنی وزیر اعظم پچھتا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ڈاکٹرز نے تو نہیں، لیکن رپورٹس میں تبدیلیاں کی گئیں، ان کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں، جس کی وجہ سے نواز شریف کو باہر بھیجا گیا۔ جس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف بیرون ملک گئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ان کی صحت خراب تھی اور حکومت کو ڈر تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کی زندگی کو نقصان پہنچا تو عوامی رد عمل بہت سخت ہوگا، جس کے نتیجے میں حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ خوف بنیادی وجہ تھا جس کے باعث نواز شریف کی لندن منتقلی ممکن ہوئی، اور اس میں شاید اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بھی شامل تھی۔ اب جب نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نواز شریف حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے واپس آنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت انہیں واپس بلا کر جیل میں ڈالنا چاہتی ہے تاکہ وہ کسی احتجاجی تحریک کی قیادت نہ کر سکے۔ لندن میں جس طرح آرام کے ساتھ وہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور کارکنوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایسی غیر مصدقہ خبریں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں یا سینہ گزٹ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہی ہیں۔ دوستوں، جن دنوں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت یہ سینہ گزٹ ہی ہوتا تھا، خاص کر یہ 90 کی دہائی کی جو پاکستانی سیاست ہے۔ اسلام آباد یا لاہور میں ہونے والی کوئی بھی خفیہ خبر یا کوئی بھی بڑی سیاسی خبر دنوں میں پورے ملک میں پھیل جاتی تھی۔ اب سینہ گزٹ والا کام سوشل میڈیا کر رہا ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں کر رہا ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے اور انہیں حکومت دے دی جائے۔ دوسری خبر یہ ہے، گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس آنے اور سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، یعنی ان ہاؤس تبدیلی لا کر مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم لایا جائے، جس کے لیے شاہد خاقان عباسی کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب ان دونوں خبروں کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جوڑا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مالی مدد اور آسان شرائط پر تیل فراہم کرنے کے لیے یہ شرائط عائد کی ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کی پاکستان میں جو سیاسی مداخلت یا دخل اندازی ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، کوئی خفیہ چیز نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے، بہت پہلے اپنی کتاب دختر مشرق میں
پاکستان میں حکومت سازی میں سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی مداخلت کا بڑی تفصیل سے ذکر کر چکی ہیں کہ کس طرح حکومتیں بنانے میں اور ہٹانے میں سعودی عرب کا کردار ہے. پہلے یہ کردار امریکہ کا ہوتا تھا، اب سعودی عرب کا. دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، پاکستان کے دوست جس طرح بدل رہے ہیں، جس طرح آنکھیں پھیر رہے ہیں، اب حکومت کی تبدیلی کوئی بڑی بات نہیں لگتی. عمران خان حکومت بدلتی ہے یا عمران خان کی جگہ شاہ محمود قریشی لیتے ہیں یا شاہد خاقان عباسی لیتے ہیں، اس سے اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں. فرق اس بات سے پڑے گا، ہمارا سب سے قریبی اور بااعتماد دوست سعودی عرب ہمارے دشمن بھارت سے ہاتھ ملا چکا ہے. اور اب بھارتی عزائم کیا ہیں؟ سعودی عرب پاکستان کو تیل کی فراہمی کے لیے جو مدد فراہم کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی ہے. سعودی عرب میں محنت مزدوری کرنے والے پاکستانیوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں. دوسری طرف بھارت پاکستان اور ہمارے عرب دوستوں میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے مسلسل سازشوں کے جال بن رہا ہے، اور اب تو اسرائیل بھی شامل ہو گیا اس میں. دوستو، چند دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا اسامہ بن لادن شہید. ہم نے سوچا وزیر اعظم کی شاید زبان پھسل گئی ہے، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے کوئی واضح تردید نہیں آئی، یعنی زبان نہیں پھسلی. تو کیا وزیر اعظم عمران خان ایک نئی پالیسی اور لائن پر چل رہے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں اسامہ بن لادن سعودی بادشاہت کا خاتمہ چاہتے تھے. اسامہ بن لادن کے کئی عرب ساتھی افغانستان میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ افغان جنگ میں شریک تھے. جس طرح ٹی ٹی پی کے مختلف گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں، اسی طرح القاعدہ اور افغان طالبان کے بھی کئی گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں. القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کتنے عرب مجاہدین افغانستان میں ہیں، اس حوالے سے مغربی میڈیا کے مختلف رپورٹس ہیں. تاہم ان کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب سے پاکستان کا ساتھ دینے اور OIC کا اجلاس بلانے کی گزارش کی تھی، اور سعودی پالیسی پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، جو ان کی ذاتی رائے تھی. انہوں نے وضاحت بھی کی تھی، لیکن ان کی اس بات کا، اس بیان کا سعودی عرب نے بڑا برا منایا. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب شاہ محمود قریشی کی وزارت گئی، ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، فارغ ہونے لگے ہیں. لیکن ابھی تک شاہ جی قائم و دائم ہے. اور دوسری طرف وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے سعودی عرب کے بعد چین روانہ ہوئے، جہاں ان کی چینی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور ایک کامیاب ملاقات ہوئی ہے. چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. چین کے صدر نے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے نام خط بھی لکھا ہے. یقیناً آپ نے ان کے مدرجات جو ہے خط میں جو کچھ ہے پڑھا ہوگا، خبریں بھی کافی آئی ہیں اس حوالے سے. مشکل گھڑی میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین سے وابستہ ہے. پاکستان جو دوست ہے چین، پاکستان کے شانہ بشانہ اس وقت. تو دوسری طرف پاکستان کے دشمن بھی سازشوں میں مصروف ہے. پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے لیے آزمائش اور مشکل کا دور ہے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اب دوسروں کے لیے بھی ہے. کورونا سے نکلے ہیں تو سرد جنگ شروع ہو گئی ہے. نئے دوست اور دشمن بن رہے ہیں. دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.